اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا اما بعد۔ درود و سلام ان ہستیوں پر جن کو اللہ نے خلق کرنے کے بعد ان پر درود و سلام پڑھا، درود و سلام بھیجا، اور اس کے ملائکہ نے بھی ان پر درود پڑھا، اور اللہ نے اپنے حبیب کے لیے مومنین کو کہا کہ آپ درود پڑھیں تاکہ آپ کے گناہ کا کفارہ ہو۔ آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کا نام کہاں کہاں ہے، کس کس مقام پر موجود ہے۔ کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کا نام جس جگہ پر اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے، وہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہے، اور اسی طرح امیر المومنین کا بھی وہاں نام موجود ہے، کہ جس کو موسیٰ ابن عبد الرب نے ذکر کیا ہے، روایت کیا ہے، کہ جس کو صاحب کتاب عوالم نے ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں۔ صاحب کتاب عوالم نے اس طرح فرمایا ہے کہ جو روایت کرتے ہیں موسیٰ ابن عبد الرب سے، کہ وہ کہتے ہیں میں نے سنا ہے امام حسین علیہ السلام سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں تھا اپنے بابا کی زندگی میں، تو رحمت للعالمین خطبہ فرما رہے تھے۔ جب خطبہ فرماتے فرماتے اس جگہ پر پہنچے، فرمایا اول ما خلق اللہ حجبہ، اللہ نے سب سے پہلے جو ہے وہ پردوں کو خلق کیا، یعنی حجابوں کو خلق کیا۔ جب آپ نے حجاب خلق کیے، فکتب علی حواشیہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی وصیہ، تو اللہ نے اس پر جو نام لکھا وہ اس طرح لکھا، جو کلمہ لکھا وہ اس طرح لکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی جو ہے وہ محمد کا وصی ہے۔ ثم خلق العرش، پھر اللہ نے عرش کو خلق کیا، فکتب علی ارکانہ، اللہ نے اس پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی وصیہ۔ ثم خلق الاراضین، پھر اللہ نے زمینوں کو خلق کیا، فکتب علی اطوارہا، پھر اللہ نے اس پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ علی وصیہ، پھر اللہ نے وہاں پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی وصیہ۔ ثم خلق اللوح، پھر اللہ نے لوح کو خلق کیا، فکتب علی حدودہ، پھر اللہ نے اس کے اطراف میں اس کی حدود پر لکھا، اس کی حدوں پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی وصیہ۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے فرمایا فمن زعم انہ یحب النبی ولا یحب الوصی فہو کاذب، تو رحمت للعالمین فرماتے ہیں، جسے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ انسان اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، وہ یہ کہے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں لیکن اس کے وصی سے محبت نہیں کرتا۔ پھر امام نے فرمایا من زعم انہ یعرف النبی ولا یعرف وصیہ، کہ جو یہ گمان کرے کہ میں نبی کو پہچانتا ہوں اور اس کے وصی کو نہیں جانتا، فقد کفر، اس نے کفر کیا ہے، یعنی معنی یہ ہے کہ اس نے نہ اللہ کو مانا ہے
نہ اس نے اللہ کو پہچانا ہے، نہ اس نے اللہ کے حبیب کو پہچانا ہے، اور نہ ہی اس نے امیر المومنین کو پہچانا ہے۔ یعنی امیر المومنین کی معرفت جو ہے وہ ہے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت کا نام ہے امیر المومنین کی معرفت۔ اور جو اپنے حتیٰ کہ ایک اور روایت میں ہے، من مات ولم یعرف امام زمان ہی مات میت جہلیہ، حتیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی فرمایا کہ جو انسان دنیا سے چلا گیا اس حالت میں کہ اس نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا، وہ جاہلیت کی موت ہے، اس کی موت جو ہے وہ جہلانہ ہے، اور جو جہل ہے اسلام سے، جہل ہے رحمت اللہ عالمین سے، فہو کافر، وہ کافر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معرفت امام، معرفت ائمہ اہل بیت نصیب فرمائے تاکہ ہمیں اس سے حقیقی معرفت محمد و آل محمد ہو سکے، اور تاکہ ہم توحید کا صحیح معنوں میں اقرار کر سکیں۔ والحمد للہ رب العالمین۔